السلام علیکم، میں ہوں موسیٰ کریم اور آپ دیکھ رہے ہیں ویکیپیڈیا۔ دوستو، آج ہم یہ جانیں گے اس ویڈیو میں کہ کرونا وائرس کا ٹیسٹ کیسے ہوتا ہے اور یہ کیوں ضروری ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو اس طرح کے نئے آنے والی ویڈیوز کے اپڈیٹس مل سکیں۔ دوستو، دنیا میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے، اور جہاں اس سے 200 سے زیادہ ممالک میں 20 لاکھ سے زیادہ افراد متاثر ہو چکے ہیں، تو یہ ہلاکتوں کی تعداد بھی 35-36 ہزار سے بڑھ چکی ہے۔ دنیا بھر کی حکومتوں نے کرونا وائرس کے خلاف جنگ میں مختلف طریقوں سے اپنا رد عمل ظاہر کیا ہے، اور عالمی ادارہ صحت نے جن چیزوں کو اس کوشش میں سب سے اہم قرار دیا ہے ان میں سے ایک اس بیماری کی تشخیص کے لیے زیادہ سے زیادہ افراد کی ٹیسٹنگ کا عمل ہے۔ دنیا میں کرونا وائرس کے ٹیسٹ کرنے کا عمل مختلف ممالک میں مختلف رفتار سے جاری ہے۔ امریکہ میں جہاں ابتدا سے اس عمل میں سستی اور سست رفتاری دکھائی کیونکہ وہ اب دنیا میں سب سے زیادہ متاثر ملک بن چکا ہے، اور اب وہاں ٹیسٹنگ کے عمل میں بہت تیزی آئی ہے۔ وہی جنوبی کوریا اور جرمنی جیسے ممالک نے وبا کے آغاز میں جارحانہ انداز میں ٹیسٹنگ کا عمل شروع کیا، جس کا نتیجہ وہاں کم اموات کی صورت میں نکلا ہے۔ اگر پاکستان کی بات کی جائے تو وہاں بھی ابتدا میں بہت کم ٹیسٹ کیے گئے، اور 15 اپریل تک اگر دیکھا جائے تو ملکی سطح پر 10 لاکھ افراد میں ٹیسٹوں کی شرح 360 کے لگ بھگ تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ دنیا میں کرونا وائرس کی تشخیص کے لیے کون کون سے ٹیسٹ دستیاب ہے اور مختلف ممالک میں یہ کتنے وسیع پیمانے پر استعمال ہو رہے ہیں۔ دوستو، دنیا کے اکثر ہسپتالوں میں جہاں کورونا کے مریض اور ان کی تشخیص کا عمل جاری ہے، وہاں 2 قسم کے ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں۔ ان میں سے ایک ہے سواب ٹیسٹ اینڈ دوسرا ہے اینٹی باڈیز ٹیسٹ۔ دوستو، سواب ٹیسٹ مشتبہ مریض کی ناک یا گلے سے نمونہ لے کر کیا جاتا ہے، جس میں وائرس کی جینیٹک مٹیریل کی نشاندہی کی جاتی ہے، اور لیبارٹری میں اس پر ایکسپیریمنٹ کر کے اس کا تجزیہ کیا جاتا ہے۔ دوسرا قسم جو ہے وہ ہے اینٹی باڈیز ٹیسٹ۔ اینٹی باڈیز ٹیسٹ میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ آیا پہلے سے اس شخص کو کرونا وائرس ہو چکا ہے یا نہیں۔ اس قسم کے ٹیسٹ کنڈکٹ کرنے میں ایک آلے پر خون کے قطرے کا استعمال کرتے ہوئے اس کی امیونٹی اور قوتی مدافعت دیکھی جا سکتی ہے۔ یہ بالکل حمل کے ٹیسٹ جیسا ہے۔ برطانوی حکومت نے 3.5 لاکھ اینٹی باڈیز ٹیسٹ کٹ خریدی ہے، لیکن ابھی تک ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں مل سکا جسے بڑے پیمانے پر استعمال کرنے کے لیے قابل اعتماد سمجھا جا سکے۔ دوستو، یہ ٹیسٹ کس حد تک درست نتائج دے سکتے ہیں؟ تو ہسپتالوں میں زیر استعمال سواب ٹیسٹ قابل اعتماد ہے، تاہم اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان ٹیسٹوں کے دوران کرونا وائرس کے ہر مریض کی نشاندہی کی جا سکے۔ اگر کوئی مریض اپنے انفیکشن کے بالکل آغاز میں ہے، یا اگر اس کے جسم میں وائرس کی تعداد بہت کم ہے، تو ایسے مریض کا ٹیسٹ منفی بھی آ سکتا ہے۔ اگر سواب ٹیسٹ کے لیے گلے سے نمونہ لیتے ہوئے کافی تعداد میں وائرس نہیں اٹھایا جا سکا تو اس صورت میں سواب ٹیسٹ بھی منفی آ سکتا ہے۔ ابھی تک اینٹی باڈی ٹیسٹ اتنے قابل اعتماد ثابت نہیں ہوئے ہیں۔ برطانیہ میں محکمہ صحت کے سیکریٹری میٹ ہینکوک نے کہا تھا کہ 15 بہترین اینٹی باڈی ٹیسٹوں کا تجربہ کیا گیا، لیکن ان میں سے کوئی بھی بہتر نہیں تھا۔ برطانیہ میں ان ٹیسٹوں کی نگرانی کرنے والے پروفیسر جان نیوٹن نے ٹائمز اخبار کو بتایا کہ چین سے خریدی گئی ٹیسٹ کٹس ایسے مریضوں میں اینٹی باڈیز کی نشاندہی کرنے میں کامیاب رہی جو کورونا وائرس سے شدید بیمار تھے، لیکن ایسے مریض جن کی حالت زیادہ خراب نہیں تھی وہ ان میں ناکام رہے۔ ابھی مختلف ممالک کتنے وسیع پیمانے پر ٹیسٹنگ کر رہے ہیں۔ دنیا میں امریکہ اس وقت کورونا کی وجہ سے سب سے زیادہ متاثر ملک ہے۔
امریکہ میں اب تک 32 لاکھ سے زائد افراد کا کورونا ٹیسٹ کیا جا چکا ہے، جن میں سے 6 لاکھ سے زیادہ افراد میں اس وائرس کی تشخیص ہوئی ہے اور 30,000 سے زیادہ ہلاکتیں بھی ہو چکی ہے۔ امریکہ کے علاوہ جن ممالک میں 10 لاکھ سے زیادہ افراد کے ٹیسٹ کیے گئے ہیں، جن میں جرمنی 17 لاکھ، روس 15 لاکھ اور یورپ میں سب سے زیادہ متاثر ملک اٹلی جن میں 11 لاکھ شامل ہے۔ پاکستان کی بات کی جائے تو 15 اپریل تک ملک میں تقریباً 80,000 افراد کے ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں اور فی الوقت ملک میں روزانہ 5,000 سے کچھ زیادہ ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں، اور وزیر اعظم کے مشیر برائے صحت کے مطابق حکومت اپریل کے آخر تک روزانہ ٹیسٹوں کی تعداد 20 سے 25,000 تک کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔